کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول سے پہلے ایک چھوٹا سا عمل صرف 3 بار آپ کی پوری زندگی بدل سکتا ہے؟ سب سے پہلے میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی، ہر لمحہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ دوستوں، جب یہ مہینہ آتا ہے تو آسمان سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور زمین پر خوشیوں کا سما ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو صدیوں سے بزرگوں کے پاس محفوظ رہا۔ یہ عمل اتنا آسان ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کے نتائج اتنے حیرت انگیز ہیں کہ آپ خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کو کیا اور ان کی زندگیاں مکمل طور پر بدل گئی ہیں۔ یہ صرف ٹافیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی چھوٹی چھوٹی میٹھی ٹافیاں جو بچے کھاتے ہیں، لیکن جب ان پر خاص طریقے سے عمل کیا جاتا ہے تو یہ آپ کی ہر مراد پوری کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں کیا جانے والا ایک مبارک عمل ہے۔ اس عمل کی جو خوبی یہ ہے کہ آپ کو کوئی مہنگا سامان خریدنے کی ضرورت بالکل نہیں۔ آپ کو کسی خاص جگہ جانا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بس آپ کو چاہیے صاف دل، پکا یقین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل میں ایک خاص قسم کا سکون آ رہا ہے۔ آپ کے اندر امید کی روشنی جگمگانے لگے گی۔ یہ عمل نہ صرف آپ کی دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ آپ کے دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ٹافیوں پر عمل کرنے سے کام ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل طاقت ٹافیوں میں نہیں بلکہ آپ کے یقین میں ہے۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ برکتیں ہر چیز میں شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ پانی ہو، کھانا ہو یا پھر ٹافیاں۔ اس عمل کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو درود شریف پڑھنے کا ثواب اور دوسرا بچوں کو خوش کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بچوں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں اور جب وہ خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ یہ عمل کرنے کا بہترین وقت ربیع الاول کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو 12 ربیع الاول سے پہلے یہ عمل مکمل کرنا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کا دن خاص برکتوں والا دن ہے اور اس سے پہلے کیا گیا عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ کو اس عمل کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ اب آئیں جانتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں کیا خاص بات ہے جو اس کو دوسرے مہینوں سے مختلف بناتی ہے۔ ربیع الاول کا خاص مہینہ اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے، لیکن اس کی اہمیت اس بات میں ہے کہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری کائنات میں نور پھیل گیا۔ آسمان سے فرشتے خوشی میں نعرے لگانے لگے اور زمین پر برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ اسی مہینے کی ہر رات، ہر دن میں خاص برکت ہے۔ جب آپ اس مہینے میں کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو یہ درود آسمان تک پہنچتا ہے اور واپس آپ کے لیے برکتوں کی شکل میں آتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن تو اور بھی خاص ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دن کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر
آپ صحیح نیت سے کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا دل صاف ہو، آپ کی نیت خالص ہو اور آپ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت ہو۔ اس مہینے میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کا اثر بہت جلدی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے۔ جب آپ اس مہینے میں اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو جلدی سنتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ اپنے نبی پاک کے واسطے سے مانگیں تو یہ دعا اور بھی جلدی قبول ہوتی ہے۔ بہت سے بزرگوں نے بتایا کہ ربیع الاول کے مہینے میں کیا گیا ہر نیک عمل آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، چاہے آپ کو روزگار کی ضرورت ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، بیماری کا علاج چاہتے ہو یا کوئی اور پریشانی ہو۔ اس مہینے میں کیا گیا عمل ہر مسئلے کا حل بن جاتا ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی نتائج فوری طور پر نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ضرور آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے حالات بہتر ہونے لگے ہیں۔ پہلے چھوٹے چھوٹے کام آسان ہونے لگیں گے، پھر بڑے بڑے مسائل کا حل نکلنے لگے گا۔ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ جو بھی شخص سچے دل سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ آپ کو بس یقین رکھنا ہے اور صحیح طریقے سے یہ عمل کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، لیکن پہلے آپ کو اس کا صحیح طریقہ جاننا ہوگا۔ اب میں آپ کو اس مبارک عمل کا مکمل طریقہ بتاتا ہوں جو آپ کو زندگی کو آپ کی مکمل طور پر بدل دے گا۔ سب سے پہلے آپ کو 12 ٹافیاں لینی ہے۔ یہ کوئی خاص قسم کی ٹافیاں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عام میٹھی ٹافیاں جو بازار میں ملتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو 12 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کم سے کم 12 ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ 12 کا عدد بہت مبارک ہے۔ 12 ربیع الاول، 12 مہینے، 12 امام، یہ سب اللہ کی حکمت ہے۔ جب آپ ٹافیاں لے آئیں تو انہیں ایک صاف کپڑے پر رکھیں، پھر وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ اب آپ کو ان ٹافیوں پر خاص عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ محبت سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو محسوس کریں۔ سوچیں کہ آپ اپنے آقا کو سلام بھیج رہے ہیں اور آپ کو سلام کا جواب دے رہے ہیں، وہ آپ کو سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ تصور آپ کے دل میں ایک خاص قسم کی خوشی پیدا کرے گا۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ آپ کو یا اللہ یا کافی بھی 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا کافی کا مطلب ہے کہ اے اللہ جو ہر چیز کے لیے ہے کافی۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب آپ یہ تمام ورد مکمل کر لیں تو وقت آتا ہے ان ٹافیوں کو تقسیم کرنے کا، لیکن یہ تقسیم کوئی عام تقسیم نہیں ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ ٹافیاں دیں۔ جب آپ ہر ٹافی ان کو دے رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو روزگار چاہیے تو دعا کریں اے اللہ مجھے حلال روزگار عطا فرما دے۔ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو دعا کریں اے اللہ مجھے نیک شریک حیات عطا فرما دے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو دعا کریں اے اللہ مجھے حلال دولت عطا فرما دے۔ ہر ٹافی کے ساتھ ایک دعا کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سن رہے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو ٹافیاں دے چکیں تو پھر باہر نکلیں اور دوسرے بچوں کو بھی تقسیم کریں۔ محلے کے بچوں کو، راستے میں ملنے والے بچوں کو یہ ٹافیاں دیں۔ جب بچے خوش ہو کر آپ کو دعائیں دیں گے تو یہ دعائیں آسمان تک پہنچیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس عمل کی خوبی یہ ہے کہ آپ نہ صرف اپنے لیے دعا کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی خوشی دے رہے ہیں۔ جب آپ کسی بچے کو ٹافی دیتے ہیں تو اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے وہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل صرف ٹافیاں بانٹنا نہیں ہے۔
اصل چیز آپ کی نیت اور آپ کا یقین ہے۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ کے دل میں پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی اس عمل سے کامیابی ملتی ہے؟ اس کا جواب ان لوگوں کے تجربات میں چھپا ہوا ہے جنہوں نے یہ عمل کیا ہے۔ اب میں آپ کو ان لوگوں کی حیرت انگیز تجربات بتاتا ہوں جنہوں نے یہ عمل کیا اور ان کی زندگی کیسے بدل گئی۔ جس نے بھی یہ عمل صحیح طریقے سے کیا وہ بے روزگار نہیں رہا۔ یہ کوئی دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے دوستو۔ ایک نوجوان تھا جو مہینوں سے نوکری کی تلاش کر رہا تھا، ہر جگہ انٹرویو کے لیے جاتا لیکن کامیابی نہیں ملتی۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو 12 ربیع الاول سے پہلے صرف 3 دن پہلے اسے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ وہ خود حیران تھا کہ اتنی جلدی کیسے کام ہو گیا۔ ایک اور واقعہ ہے، ایک خاتون نکاح یعنی کہ جس کی شادی میں دیر ہو رہی تھی، گھر والے پریشان تھے اور رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو 1 ہفتے کے اندر ایک بہترین رشتہ آیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ آج وہ بہت خوش ہے اور اپنے تجربے کو دوسروں کو بتاتی ہے۔ ایک تاجر تھا جس کا کاروبار بہت خراب چل رہا تھا، قرضے بڑے ہوئے تھے اور وہ بہت پریشان تھا۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو اس کی کاروبار میں برکتیں آ گئیں، اچانک تیزی آ گئی، نئے گاہک آ گئے اور اس کی آمدنی بڑھنے لگی۔ آج وہ کہتا ہے کہ یہ عمل اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ یہ سب کہانیاں نہیں، یہ دیکھیں، یہ سب کہانیاں سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی جادو ہے، لیکن یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ برکتیں آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں اثر کرتی ہیں۔ اس عمل کی بخوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے مسائل کا حل ہے، چاہے آپ کو صحت کے مسائل ہوں، مالی پریشانی ہو، خاندانی جھگڑا ہو یا کوئی اور مشکل ہو۔ یہ عمل ہر چیز میں فائدہ دیتا ہے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت آپ پر ہوتی ہے تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور انہیں فوری طور پر نتائج نظر آئے، کچھ کو 1 دن میں، کچھ کو 1 ہفتے میں اور کچھ کو 1 مہینے میں نتائج ملے، لیکن سب کو فائدہ ہوا، کیونکہ جب آپ سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتے ہیں۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ جو کام پہلے مشکل لگتے تھے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ پہلے آپ کی مدد نہیں کرتے تھے وہ خود آپ کی مدد کرنے آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی رحمت کا کرشمہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل 12 ربیع الاول سے پہلے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس دن کی خاص برکت ہے اور اس سے پہلے کیا گیا عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدل رہی ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ عمل کتنا مؤثر ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے جو آپ کو زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی اور آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر ایک خاص قسم کا سکون محسوس ہوگا۔ آپ کے دل سے پریشانی اور پیچیدگیاں ختم ہونے لگیں گی۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا نشان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دل میں سکون ڈالتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں جو بھی مسائل ہیں وہ ایک ایک کر کے حل ہونے لگیں گے۔ پہلے چھوٹے مسائل حل ہوں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ جو کام پہلے بہت مشکل لگتے تھے اب وہ آسان ہو رہے ہیں۔ لوگ خود آپ کی مدد کرنے آئیں گے، راستے خود بخود کھلنے لگ جائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو روزگار ملے گا۔ اگر آپ کا کاروبار خراب چل رہا ہے تو وہ بہتر ہونے لگے گا۔ اگر آپ کی شادی میں دیر ہو رہی ہے تو اچھے رشتے آنے لگیں گے۔ اگر آپ نوکری آپ کو چاہیے، اگر آپ کا کاروبار خراب چل رہا ہے تو وہ بہتر ہونے لگے گا۔ اگر آپ کی شادی میں دیر ہو رہی ہے تو اچھے رشتے آنے لگیں گے۔ اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے تو اللہ آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ یہ سب کچھ اللہ کے کرم سے ہوگا، آپ کی محنت کے ساتھ ساتھ۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کبھی آپ کو پریشان نہ ہونا اللہ کے ہوتے ہوئے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ آپ کی ضرورت
ضرورتوں کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہ ہے دوستوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بہتر وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ کی زندگی بدلنے لگے گی تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز میں اضافہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں تو آپ کو بھی دوسروں کو دینا چاہیے۔ یہ برکت کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی وہ صرف مالی نہیں ہوگی، آپ کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، آپ کے رشتے بھی بہتر ہوں گے، آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی، کیونکہ جب اللہ کی رحمت کسی پر ہوتی ہے تو وہ اس کی پوری زندگی کو بہتر بنا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس عمل کے بعد ان کے گھر میں برکت آ گئی، کھانے میں برکت، پیسے میں برکت، وقت میں برکت۔ جو کام پہلے پورا دن لگتا تھا اب آدھے دن میں ہو جاتا ہے۔ جو پیسے پہلے کم پڑھتے تھے آج وہی پیسے زیادہ کام آتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت بڑھ گئی ہے۔ آپ کو درود شریف پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا، آپ کو نماز میں زیادہ خشوع ہوگا۔ یہ سب اس عمل کی برکت ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی نتائج فوری طور پر نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر ضرور آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ آپ کو بس یقین رکھنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ جب آپ کی زندگی بہتر ہونے لگے گی تو آپ کو دوسروں لوگوں کو بھی یہ عمل بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ نیکی کا کام بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جب آپ دوسروں کو یہ عمل بتائیں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عمل آپ کی زندگی کو کیسے بدل دے گا، لیکن اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو سب سے اہم بات بتاتا ہوں جو آپ کی کامیابی کو مکمل کر دے گی اور آپ کی ہر دعا کو قبول کرا دے گی۔ 12 ربیع الاول تک آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا ہے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل نہیں بلکہ مسلسل عمل ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے اتنی زیادہ برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، دن میں جب بھی فرصت ملے تو درود پڑھیں، کام کرتے وقت، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود پڑھتے رہیں، رات کو سونے سے پہلے بھی درود پڑھ کر سوئیں۔ یہ عادت آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ جب آپ کثرت سے درود پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر کام میں مدد فرمائیں گے، آپ کے ہر کام میں آسانی ہوگی۔ جو کام پہلے مشکل لگتے تھے وہ آسان ہو جائیں گے۔ لوگ خود آپ کی زندگی آپ کی مدد کرنے آئیں گے۔ آپ کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں خود بخود ہٹ جائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ خوبی یہ ہے کہ آپ کے ہر کام غیب سے پورے ہوں گے، یعنی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے آپ کا کام ہو گیا۔ اچانک آپ کو نوکری مل جائے گی، اچانک آپ کا کاروبار بہتر ہو جائے گا، اچانک آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ سب غیبی مدد ہوگی جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا تو ان کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا تھا اور اس کے کاروبار میں اتنی برکت آئی کہ وہ خود حیران رہ گیا۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ جب سے اس نے کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کیا ہے اس کے گھر میں امن و سکون آ گیا ہے، بچے بھی نیک ہو گئے ہیں اور شوہر کا رزق بھی بڑھ گیا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، آپ کے درجات بلند کرتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول کراتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کا دن خاص طور پر درود پڑھنے کا دن ہے۔ اس دن جتنا زیادہ ہو سکے درود پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ملے گا۔ اس دن کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ ایک درود کا ثواب 1000 درود کے برابر ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اعمال بھی درست کرنے چاہیے۔ نماز کا اہتمام کریں، قرآن پاک پڑھیں، غریبوں کی مدد کریں، والدین کی خدمت کریں۔ جب آپ کے اعمال نیک ہوں گے تو آپ کی دعائیں جلدی جلدی قبول ہوں گی۔
اس عمل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ جب آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ یہ محبت آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ 12 ربیع الاول کا اصل پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ کہا، جس طرح زندگی گزاری، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کو آسان بنانے کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر شعبہ زندگی میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ کوئی گھر میں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسے پیش ہمیں آنا چاہیے، کاروبار میں کیا اصول اپنانے چاہیے، سب کچھ آپ نے اپنی زندگی میں ہمیں سکھایا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی اور اسی طرف واپس ہمیں جانا ہے۔ یہ دعا پڑھنے سے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے اور پورا دن برکت میں گزارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں لیکن ان کا اثر بہت گہرا ہے دوستو۔ جب آپ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اس کام میں برکت آتی ہے۔ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صبر کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ جب آپ پر مشکلات آئیں تو آپ نے کبھی شکایت نہیں کی بلکہ اللہ سے دعا کی اور صبر کیا۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ جب مشکلات آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب گناہ ہے اور ان سے بچنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے یعنی روزہ رکھے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ تب ہے جب آپ ہر کاموں سے یعنی کہ برے بچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو غصہ دلائے تو آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے تھے کہ طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ آپ کی تعلیمات میں عدل و انصاف کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن، امیر ہو یا غریب، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر انسان کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ آپ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ والدین کی خدمت کرنا بہت اہم ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی اگر آپ اپنی ماں کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کی زندگی میں سادگی کا بہترین نمونہ ملتا ہے۔ آپ نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا۔ آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ہمیں بھی یہ سیکھنا چاہیے کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے اور سادہ زندگی گزارنی چاہیے دوستوں۔ لیکن سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہمیں ان سے بچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں حقیقی کامیابی دلا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود سے منع فرمایا۔ آج کل بہت سے لوگ بینک کے سود کو جائز سمجھتے ہیں لیکن یہ حرام ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور اس کے گواہ سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر ہم واقعی آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سود سے بچنا چاہیے۔ آپ نے رشوت سے بھی منع فرمایا ہے۔ آج کل ہر جگہ رشوت کا رواج ہے لیکن یہ حرام ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہمیں اپنا کام صحیح طریقے سے کرانا چاہیے، رشوت دے کر نہیں۔ آپ نے جھوٹ سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، لیکن یہ گناہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اس میں نقصان ہو چاہے۔ آپ نے غیبت سے منع فرمایا۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا۔ آپ فرماتے تھے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ آج کل لوگ بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے حسد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنا۔ آپ فرماتے تھے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے۔ آپ نے ظلم سے سختی سے منع فرمایا ہے، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم ہو یا دوسروں پر۔ آپ فرماتے تھے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا۔ ہمیں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ہم پر ظلم کرے تو صبر کرنا چاہیے۔ آپ نے تکبر سے منع فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں۔ آپ نے بخل سے منع فرمایا۔ آپ فرماتے تھے کہ بخل جنت میں نہیں جائے گا، یعنی کہ بخیل جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمیں اپنے مال میں سے غریبوں کو بالکل دینا چاہیے، قناعت عطا کرنی چاہیے، اور صدقہ دینا چاہیے۔ سب باتیں سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ کو سکون ملے گا، برکت ملے گی، اور آپ کی رحمت آپ پر اللہ کی ہوگی۔ 12 ربیع الاول کا اصل پیغام یہی ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ صرف محبت کا دعویٰ کافی نہیں، عمل بھی یعنی کہ ہمیں کرنا ہوگا۔ جب ہم آپ کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔